السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ کچھ کہنے سے پیشتر ایک بات کہنا چاہوں گا۔ جلسوں کو ان کے وقت پر پابندی کے ساتھ شروع کیا جائے اور وقت کی مناسبت سے اس کو ختم کیا جائے۔ سمجھے؟ ہوتا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان جلسوں کو قوالیوں کی محفلیں سمجھ رکھا ہے کہ شروع کریں 9 بجے سے اور 3 بجے تک جلسے چلے، پھر لوگ جائیں اور فجر کی نمازیں چھوڑ دیں۔ جلسے ہو 9 بجے شروع ہو، 11-12 بجے تک ختم ہو جائے، کیونکہ نماز جو ہے وہ فرض ہے، اور اس کے لیے جس طرح سے قوالیاں چلتی ہیں، جلسوں میں چلتے رہتا ہے، لمبی لمبی باتیں، مختصر سی بات ہو، اور عوام میں بھی وہی حال ہو گیا ہے کہ 5 بجے تک 2-3 بجے تک جلسے کرو اور پھر جا کے نمازیں قضا کرو۔ تو یہ فرض ایسی محفل حرام ہے جس سے فرض فجر جانے کا، فرض چھوٹنے کا خطرہ ہو، اور نماز فرض ہے۔ ایسی محفل میں شرکت حرام ہے جس سے فرض چھوٹنے کا اندیشہ ہو۔ نماز فرض ہے، تو نمازوں کی پہلی جو ہے وہ پہلا اہتمام نمازوں کا کرو۔ یہاں پر اتنے لوگ آئے ہوں گے، اکثر لوگوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، جو فرض ہے اس کو چھوڑ کے آ کے آپ نے جو ہے وہ مستحب عمل کے پیچھے جو ہے وہ اپنا وقت خرچ کیا۔ تو نمازوں کی پہلے پابندی کیجیے۔ جانے کے بعد میں اگر اس جلسے کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو صبح اٹھنے کے بعد میں فرض جو ہے صبح کی فجر کی نماز جو ہے وہ فرض ادا کیجیے گا، ورنہ آپ کا یہ جلسہ آپ نے کیا تو صحیح، اگر فرض چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی، تو اس کا گناہ آپ کے سر پر ہمیشہ کے لیے رہے گا، وہ چھوٹے گا نہیں۔ اور اس کام سے آپ اس سے بری ذمہ بھی نہیں ہوں گے کہ یہ کام کر لیا، آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ نمازوں کی پابندی پہلے کریں، کچھ امتیاز ہونا چاہیے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ یہ جو مہاراشٹر میں 11 بجے کی پابندی ہے، وہی پابندی ان سارے علاقوں میں لگے کہ 11 بجے کے بعد میں کوئی جلسہ نہیں، سب برابر اپنے وقت پر ختم ہوگا۔ لوگ آئیں گے 11 بجے، جلسہ ختم، زیادہ سے زیادہ 12 بجے چلے جائیں گے، نماز اپنے وقت پہ ہوا کرے گی۔ چلیے میرے ساتھ مل کر منقبت کے چند اشعار پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، بے نظیر غوث اعظم، بے نظیر قادرا سرورا، رہنما دستگیر غوث اعظم، ایمان میں مبین بے نظیر، تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے، تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے، تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے، تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر، تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں، ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں، ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب
مشکلیں نام سے تیرے پائے رہائی، اسیر نام سے تیرے پائے رہائی، اسیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، تو ہے آئینہ سیرت مصطفیٰ، تو ہے آئینہ سیرت مصطفیٰ، تو ہے آئینہ سیرت مصطفیٰ، تو علی مخبیر و بشیر و نذیر، تو علی مخبیر و بشیر و نذیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، کچھ نہیں چاہتے اور تیرے سوا، کچھ نہیں چاہتے اور تیرے سوا، کچھ نہیں چاہتے اور تیرے سوا، سرور سروراں پیر روشن ضمیر، سرور سروراں پیر روشن ضمیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، اور تیرے زیر قدم اولیاء اصفیاء، 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 کیسے سلطان ہیں تیرے در کے فقیر، کیسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر، کیسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر، یہ وظیفہ ہے ہر غم کا درماں وقار، 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 غوث اعظم مدد المدد دستگیر، غوث اعظم مدد المدد دستگیر، غوث اعظم مدد دستگیر، غوث اعظم مدد المدد دستگیر، غوث اعظم مدد المدد دستگیر۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ اجمعین و بارک وسلم۔ جنید بغدادی سید الطائفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ سید الطائفہ کے معنی ہوتا ہے گروہ اولیاء کا سردار۔ یہ جنید وہ ہیں جو غوث پاک کے چھٹے دادا پیر ہیں۔ غوث پاک کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔
ان کے پیر و مرشد حضرت سرکار سیدنا ابو الحسن ہیکاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا ابو الفرح ترتوسی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا عبد الواحد تمیمی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اور ان کے پیر کا نام ہے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جنید بغدادی یہ غوث پاک کے چھٹے دادا پیر، کسی نے آپ کے پیر و مرشد جنید بغدادی کے پیر و مرشد جو حضور جنید بغدادی کے سگے ماموں بھی تھے حضرت سری سقطی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ حضور، جنید کے پیر و مرشد سے کسی نے پوچھا، حضور کیا کوئی مرید ایسا بھی ہوتا ہے جو مقام اور مرتبے میں اپنے پیر سے آگے نکل جائے؟ تو سری سقطی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ہاں ہوتا ہے۔ فرمایا حضور وہ کون ہے؟ فرمایا میرا مرید جنید ہے، میرا مرید جنید ہے، وہ جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ 6 سال کی عمر تھی، حضرت سری سقطی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مشائخ کے درمیان موجود تھے، علماء اور مشائخ اس وقت تھے، ان کے درمیان حضرت سری سقطی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ آج کل کے پیران نظام نہیں تھے جو ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں پہنے، داڑھی منڈائیں، داڑھی کو خلاف شرع رکھیں، کہ کھسکسی رکھیں اور کہہ دیں داڑھی ہے، ٹھیک ہے، عورتوں سے بے پردہ ملاقات کریں، وہ یہ نہیں تھے۔ اس وقت کے مشائخ بھی وہ تھے کہ جن کا کوئی دوسرا جواب نہیں ملتا تھا، اپنے آپ میں کوہ ہمالا نظر آتے، وہ مشائخ تھے۔ یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں اور پھر کہیں کہ نہیں ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ پیر تو ایسے بھی نکلے جو بالکل نماز نہیں پڑھتے، اور پھر کوئی پوچھے کہ نماز نہیں تو کہتے ہم تو طریقت والے ہیں، نماز وہ پڑھیں جو شریعت پر چلتا ہو، ہم تو فلاں جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، فلاں جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جو دل کی نماز پڑھتا ہے اس پیر سے کہو دل کا کھانا بھی کل سے کھائے، سمجھے؟ نمازیں دل کی پڑھتے ہو، کھانے بھی دل کے کھایا کرو۔ کھانا کھانے کے لیے وہ چاول میں پلیٹ میں ہاتھ برابر جاتا ہے پیر صاحب کا، کھانا کیوں دل کا نہیں چلتا ہے؟ ایسے پیروں کو لات مار کے بھگاؤ اپنی جماعت سے۔ کھانے کی باری آتی ہے تو ہاتھ برابر وہ تھالی پیش ہو جاتی ہے اور پھر برابر کھانا کھاتا ہے، اور نماز کے لیے کہے تو بولے دل کی نماز پڑھتا ہے۔ 10 انگوٹھیاں پہنے گا، بال لمبے کرے گا، اور پھر کہے گا کہ ہم پیر ہیں، تو یہ پیر نہیں ہوتے۔ پیر کی نشانی وہ ہوتی ہے جو حضور علیہ السلام کا سچا نائب ہو، پیروکار ہو۔ تو جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے کسی نے اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے ہمیں طریقت کی کیا ضرورت، ہم تو شریعت والے ہیں، ہمیں شریعت کی کیا ضرورت، ہم تو طریقت والے ہیں۔ شریعت پر وہ چلے جو منزل کو پانا چاہتا ہو، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں۔ جنید بغدادی نے فرمایا آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگوں نے یہ بات پیش کی کہ حضور ایسے ایسے لوگ ایسے ایسا کہتے ہیں۔ جنید نے فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں طریقت شریعت کی کیا ضرورت، ہم تو طریقت والے، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، یقیناً وہ پہنچ گیا۔
یقیناً وہ پہنچ گیا مگر وہ خدا کی طرف نہیں جہنم میں پہنچا۔ پھر فرمایا شریعت بال ہے طریقت مانگ، شریعت بال ہے طریقت مانگ، بغیر بال کے مانگ نہیں آ سکتی۔ گنجے کے سر پہ مانگ کھینچو آپ، سمجھے، سر پھٹ جائے گا، مانگ نہیں آئے گی۔ مانگ کا حسن تبھی سور کر آتا ہے جب سر پہ بال ہو۔ تو جنید بغدادی فرما رہے ہیں کہ شریعت بال ہے طریقت مانگ، بغیر بال کے مانگ نہیں آتی۔ تو وہ جنید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر تھی، اپنے پیر و مرشد حضرت سری سقطی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھے، بیٹھے تھے، اور سری سقطی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ مشائخ کے درمیان، علماء اور مشائخ کے درمیان بیٹھے تھے، مذاکرہ ہو رہا تھا، کئی باتیں آپس میں پوچھی جا رہی تھی، اور اولیاء کے سوالات بھی یہ عام سوالات نہیں ہوتے، سب علم کے کوہ ہمالا تھے، بڑے بڑے محدثین، علماء، مشائخ، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان کی باتیں بھی راز کی باتیں اور تصوف کی وہ باتیں کہ ایک بات سے انسان نہ جانے کتنی بات سیکھ لے، ایسی باتیں ہو رہی تھی۔ تو کسی نے سوال کیا وقت کس چیز کا نام ہے؟ تو جواب میں ایک نے دیا، ایک شیخ جواب دیتے ہیں کہ جو تم نے یاد خدا میں جو وقت صرف کیا اسی کا نام وقت ہے۔ الگ الگ باتیں ہو رہی تھی، تو ایک نے سوال کیا کہ شکر کس چیز کا نام ہے؟ شکر۔ سب خاموش، سب نے اپنی اپنی رائے دینا شروع کی، سب اپنے اپنے علم کے مطابق اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے، مگر تشفی کسی کی کسی سے نہیں ہو رہی تھی۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا جواب مل جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کے دل مطمئن ہو۔ تو تشفی نہیں مل رہی تھی، سب گھوم کر سب کے جوابات جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، کوئی جواب دیتا تو پھر دوسرے شیخ اس کو کاٹتے، کہتے تھے پھر یہ ایسا ہوگا۔ جب سب خاموش ہو گئے، سری سقطی نے فرمایا کہ جنید سے بھی پوچھو، جنید سے بھی پوچھو۔ آج ہمارے ماحول میں اگر کسی چھوٹے سے پوچھنے کی بات ہو جائے جو عمر میں چھوٹا ہو، تو ہمارے بڑے کہیں گے کہ یہ کیا جواب دے گا، مگر اولیاء کاملین کی بارگاہ میں یہ سارے معاملات نہیں ہوتے تھے۔ سری سقطی نے فرمایا جنید سے بھی پوچھو۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ جنید تو 6 سال کے ہیں، یہ کیا جواب دیں گے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ بات سری سقطی نے کہی ہے۔ جس کا انتخاب سری سقطی کر لے وہ اس بات کا اہل ہوتا ہے کہ جو کہے گا وہ صحیح کہے گا۔ جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سید الطائفہ سے پوچھا گیا شکر کس چیز کا نام ہے؟ حضرت جنید فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں، شکر اللہ تبارک و تعالی تمہیں جو نعمت عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں جو نعمت عطا کرتا ہے اس نعمت کی حفاظت کرنا، اسی کا نام شکر ہے۔ اللہ نے تمہیں آنکھ عطا کی، اس آنکھ کی حفاظت کرنا یہ اللہ کی بارگاہ کا شکر ہے۔ اللہ نے کان دیے، ان کانوں کو فضول باتوں سے، فضول باتیں سننے سے بچانا یہ اس کی بارگاہ کا شکر ہے۔ اللہ نے زبان عطا کی، اس زبان کو فضول باتوں سے بچانا یہ اللہ کی بارگاہ کا شکر ہے۔ فرماتے ہیں اللہ جو تمہیں نعمت عطا کرتا ہے اس نعمت کو، اس کی حفاظت کرنا یہ اس کی بارگاہ کا شکر ہے۔ یہی شکر کی تعریف ہے۔ آج دیکھو ہمیں پیسے عطا ہوئے، ایک وقت تھا کہ ہمارے گھر میں کئی ایسے ہوں گے کہ جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، آج کھانے کو ہے۔ تو ہم نے
اس کی ایسی ناشکری کر لی کہ پیسہ جہاں چاہیں ہم اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے, دین کے نام پر قوالیاں کرتے ہیں, مشاعرے کرتے ہیں, مرد اور عورت کا خلط ملط کرتے ہیں, اور پھر سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. پھر کہتے ہیں ایک طرف مرد بیٹھے گا, ایک طرف عورت بیٹھے گی, دونوں ملے ہوئے رہیں گے اور مشاعرے ہوتے ہیں. یہاں سے مرد کہے گا, وہاں سے عورت کہے گی. یہ اس کا نام دین ہے؟ یہ کفاروں کے طریقے کو استعمال کرنے کے بعد میں ہم سمجھتے ہیں ہم کسی بزرگ کو راضی کر لے جائیں گے, تو یاد رکھنا قیامت میں سوائے جہنم کے اور دوسرا ٹھکانہ نہیں ہوگا. یہ عمل رہا تو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہی دین ہے. یاد رکھو اس کو دین سے نہ جوڑو. بزرگوں نے جس شریعت محمدی میں, یاد رکھنا شریعت کسی پیر کے ایجاد کیے ہوئے معاملات کا نام نہیں ہے. کسی پیر صاحب نے کہہ دیا, میں نے کہہ دیا تو تمہارے لیے ہو جائے گا. نہ, شریعت مصطفیٰ کا قانون ہے. اس میں ترمیم کا اختیار کسی صحابی کو نہیں ہے. بے شک حق ہے. کسی صحابی کو نہیں, جو انبیاء کے بعد میں کائنات میں سب سے ممتاز طبقہ ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سب سے ممتاز طبقہ, ان صحابی کو بھی اس شریعت میں تبدیلی کا اختیار نہیں ہے. بے شک. تو پھر آپ اور ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ضرورت ہے اور ہو جائے گا, تو نہیں. حضور کا یہ شریعت محمدی میں, حضور کی شریعت میں, اس شریعت میں تصرف کا اختیار صرف حضور کو ہے. حضور چاہیں تو کسی کے لیے حرام کو حلال کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مرد کو سونا پہننا حرام, بے شک. حضور نے حضرت سراقہ کے لیے حلال کیا سبحان اللہ. سونا پہننا. آج کل اکثر یہاں پر تو میں نے ایک عام رواج دیکھا کہ لڑکوں کے گلوں میں ایک چین ہوتی ہے, چاندی کی ہو, سونے کی ہو, ہاتھوں میں وہ بریسلیٹ ہوتے ہیں اتنے زیادہ, اور لوگ سمجھتے ہیں اور اس کو پہننا ایک شان سمجھتے ہیں. 3 انگوٹھیاں پہن لیے آتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, چینیں پہن کر سمجھتے ہیں یہ تو کافروں کا طریقہ ہے. اور یہی جو پہنا ہے, جہنم میں قیامت کے دن یہی آگ کا جو ہے وہ قلادہ توق ڈالا جائے گا گلے میں جہاں جہاں پہنا تھا. اس کو خوب کوئی اس کو حرام سمجھتے ہی نہیں ہے, کیونکہ پتہ ہی نہیں, علم ہی حاصل نہیں کیا. جس سے ملے اس نے کہا پہنو, جائز ہے, علم ہی حاصل نہیں کیا. اور کبھی اس طرف جانے کی, حدیث پاک میں آیا دیہاتی اپنے کم علم کے سبب جہنم میں جائے گا. کم علم کے سبب جب اس کو جہنم میں لے کے جایا جائے گا تو وہ کہے گا مولا ہم تک کوئی بتانے والا پہنچا ہی نہیں, ہمیں کیسے پتا چلتا؟ تو اللہ فرمائے گا کیا تم پر میری نشانیاں ظاہر نہیں ہوئی؟ اللہ فرمائے گا کیا تم نے سورج کو اگتا ہوا نہ دیکھا؟ کیا آسمان کو اب بارش پانی برساتا ہوا نہ دیکھا؟ زمین کو سبزہ ہوا اگاتا ہوا نہ دیکھا؟ کیوں تم نے کوشش نہیں کی کہ حق کو پہچاننے کی؟ یہ کم علمی. وہ 5 انگوٹھیاں دے دی بچوں کے ہاتھ میں, گلے میں پہنا دی چین, اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. اور پھر کہتے ہیں پریشانی آنے کے بعد میں کہ پریشانی آتی ہے, ہاتھوں میں دھاگے پہن لیے, کفاروں کا طریقہ, اور دھاگے پہن کے کہہ دیے غریب نواز کی نشانی ہے. غریب نواز کی نسبت, غریب نواز اس کو نہیں کہتے. غریب نواز کی نسبت ہوگی تو نماز نہیں چھوٹے گی. غریب نواز نے زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی تھی. محبت ہے غریب نواز سے تو نماز پڑھو نا. نماز پڑھنی نہیں ہوتی ہے, اور دھاگے پہن کے کہتے ہیں ہم نے غریب نواز کا پٹا باندھ لیا. یہ پٹا ایسا نہیں ہوتا, جس نے پٹا باندھا ہوگا غریب نواز کا وہ نمازیں کبھی نہیں چھوڑے گا. یہ غریب نواز کی غلامی ہے. نمازیں چھوڑ کے دھاگے باندھنے سے کفاروں کی مشابہت کرنے کے بعد میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو عاشق ہیں. اور پھر کوئی کہتا ہے یہ خواجہ کی دیوانیاں ایسی نہیں ہوتی ہے. اس کو دین, عین دین اس کو سمجھ رکھا ہے ہم نے, عین دین. غوث پاک, پھر کوئی کہتا ہے کہ یہ غوث پاک کے بعض لوگ تو یہ کڑے پہنتے ہیں, کہتے ہیں غوث پاک کا کسی نے کان چھدوایا تھا, اس کو پوچھا کیوں چھدوایا, تو بولے وہ منت کی بیڑی ہے وہ کان میں چھدوانے کا. جو حرام کام کر کے, جو کام شریعت سے ٹکرائے, اور وہ کرنے کے بعد میں آپ نے کہتے ہو کہ فلاں بزرگ کا ہے, تو یاد رکھنا وہ بزرگ اس سے کبھی راضی نہیں ہوں گے.
سمجھے؟ ڈھول پیٹ پیٹ کر ساری آبادی میں ہلہ مچاتے ہو، سمجھے؟ کوئی کام تو ہماری جماعت کا چندے کے سوا ہوتا نہیں ہے، چندے کے سوا ہوتا نہیں ہے۔ کیا معاملہ ہو گیا کہ تیجا ہو تو چندہ کرو، 10واں ہو تو چندہ کرو، 40واں ہو تو چندہ کرو، ساری چیزیں چندے پر منحصر کر دی، چندے کرو، اور کوئی عرس رکھانا ہے چندہ کرو، اب چندے کے نام پر جو کرنا ہے کرو۔ اور پھر وہ آبادی میں اس طرح سے جوش کہ قوالیاں ہو رہی ہے رات کے 3 بجے تک، 5 بجے تک۔ ارے کسی بزرگ کی ذات سے ثابت کر کے بتاؤ نا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ڈھول پٹوایا ہو، ڈھول پٹوایا ہو، اور ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ ڈھول پٹوائے اور پھر کہتے ہو کہ یہ ہماری محبت ہے، صبح جانے کے بعد میں فجر کی نماز ختم، بے پردہ عورتوں کو دیکھتے ہو، جو حرام کام ہے اس کو کرنے کے بعد میں کوئی کہتا ہے کہ ہم مسلمان رہیں گے۔ اور یہ مسلمان ایسی قوم جس تو شریعت محمدی کی بات چل رہی تھی کہ حضور جس کو حلال قرار دے، حضور کا اختیار ہے۔ ایک وقت میں 4 عورت اپنی نکاح میں مرد رکھ سکتا ہے، لیکن حضرت علی کے لیے سیدہ خاتون جنت کی حیات میں حرام تھا دوسرا نکاح۔ یہ مصطفیٰ کا اختیار، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ شریعت محمدی میں اختیار صرف مصطفیٰ کا، جس چیز کو مصطفیٰ نے حرام قرار دیا دوسرا کوئی نہیں کائنات عالم میں جو اس چیز کو حلال قرار دے، اور جس چیز کو مصطفیٰ نے حلال قرار دیا کائنات عالم میں دوسرا کوئی نہیں جو اس چیز کو حرام قرار دے۔ یاد رکھنا، ان باتوں کو سمجھو۔ مسلمان ہو تو مسلمان جیسے بن کر رہو، یہ نہیں کہ جو چاہے دل میں آئے کرو، کسی نے کہہ دیا اس کے پیچھے چلو۔ دین حاصل کرو، دین۔ یہ 3 سال ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ بتا رہا ہوں، 3 سال میں ہماری بچیاں 40,000 بچیاں 40,000 بچیاں غیروں کے ساتھ میں بھاگی ہیں۔ یہ 3 سال کی رپورٹ ہے ٹائمز آف انڈیا کی۔ 40,000 بچیاں، ذمہ دار کون؟ وہ بچیاں بعد میں ذمہ دار ہے، پہلے اس کے ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ پڑھائی کے نام پر اتنا پڑھا دیا، اتنا ماڈرن کرا دیا کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہماری بچی جاتی کہاں ہے۔ موبائل اتنے ہائی دلا دیے کہ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہماری بچی کیا دیکھتی ہے۔ 15,000 کے موبائل تھما دیے۔ وہ باپ جو اپنی ساری زندگی خرچ کر دیتا ہے، پھر بچی جب بھاگتی ہے تو پھر بھاگتا ہے مولوی صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس، سید صاحب کے پاس، تعویذ دے دو تو بچی واپس آ جائے۔ یا پھر دیکھ کر بتاؤ، کسی بابا کے پاس جائے گا اور بولے گا دیکھ کر بتاؤ کہ میری بیٹی کہاں ہے، وہ بھی بابا انگوٹھے میں دیکھ کر تمہیں ٹھینگا ہی دے گا، اور پھر بولے گا کہ وہاں چلی گئی ہے۔ ڈھونڈتے بیٹھتے ہو، ملتی نہیں ہے۔ کانچ کی پیالی لگائے گا، اس میں کالک لگائے گا، ہاں یہاں دکھ رہی ہے وہ، ہاں وہاں جا کر دیکھو۔ پھر وہاں جائے تو بولے گا وہاں سے آگے نکل گئی، وہ بھی، اور تم بھی اس کے پیچھے گول 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 گھومتے ہو۔ یہی حال ہوتا ہے۔ کیوں تم نے دین نہیں سکھایا؟ دین سکھایا ہوتا تو بھاگنے سے پہلے بچی 10 مرتبہ سوچتی کہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی۔ 10 مرتبہ سوچتی۔ ہزاروں روپے تم ہماری قوم اور آپ حضرات ہزاروں روپے اپنے مہینے میں اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہو۔ کو ٹیوشن پڑھانی ہے، کلاسز لگانا ہے، ہزاروں روپے کی کلاسز لگاؤ گے۔ وہی اگر آپ کو کہو کہ مدرسے میں 200 روپے سے 300 روپیہ دینا ہے تو کہیں گے اتنی فیس کیوں بڑھ گئی؟ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ دین کو دویم درجہ دیا، دوم درجہ دین کو دیا، اور اول درجہ دنیا کو دے دیا کہ جو دنیا تمہارے کام آئے گی ہی نہیں، جو دنیا یہیں پر رہ جائے گی۔ 200 سے 300 روپے فیس ہو جائے، اور یہاں پر تو حال یہ ہے کہ مکتب بھی فری میں چلاؤ۔ امام آیا 5,000 پگار دو اور مکتب فری میں پڑھاؤ گیا۔ 5,000 پگار میں وہ اپنا خرچ نکالے گا، اور کبھی اس نے کہا کوئی دوسرا کام کرنے لگا تو کہے گا کہ یہی عوام کہے گی کہ امام کو اتنی ضرورت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں 5,000 میں تیرا گھر چلتا ہے؟
امام احمد رضا نے 10 نکاتی پروگرام جو دیے ہیں اس میں سے ایک نکات بیان فرمایا ہے. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار کہ علماء کو اتنی تنخواہیں دی جائے کہ وہ فارغ البال ہو کر دین کا کام کر سکے. مکمل طور پر بڑھاؤ، 15,000 20,000 تنخواہ کرو امام کی. اتنے گھر ہوتے ہیں، ہر گھر اگر 200 روپیہ ماہانہ نکالے گا محلے کا تو امام کی تنخواہ اور مؤذن کی تنخواہ پوری ہو جائے گی، ہر گھر. لیکن یہاں پر کرنا کس کو ہے؟ ہمیں تو وہی قوالیوں میں یوں اڑانے ہیں. وہ آیا قوال تو یوں اڑانے ہیں، قوالن آئی تو یوں اڑانے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اس کو دین ہے. لوگوں کا ادھار لے لے کر آئیں گے اور اڑائیں گے. جلوس، آستانوں کے جلوس نکلے، درگاہوں کے نام پر ہنگامے کھڑے کر دیے ہیں. رات کے 3 بجے تک یا 2 بجے تک مسلم آبادیوں سے، غیروں کی آبادیوں سے گزرتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، پیٹتے ہیں اور دھوم سے بجا بجا کر کہتے ہیں بابا کا سندل نکل رہا ہے. سندل ایسا ہوتا ہے اور یہ بزرگوں کی بارگاہ سے فیض ایسا ملتا ہے. خوب ڈھول بجاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی بیمار بھی تمہارے بازو میں پڑوسی میں رہا ہوگا، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے تمہاری آواز سے. میں اس لیے 2-2 بجے کے جلسوں کا کہ مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ 2-2 بجے تک جلسے چلیں، 3-3 بجے تک جلسے چلیں. جلسوں کا اپنا وقت ہو، 12 بجے زیادہ سے زیادہ، اور کوئی بہت بڑا جلسہ ہو تو 1 بجے تک ہو. ہمارے تو ہر جلسے 3 بجے سے پہلے ختم نہیں ہوتے. آبادی میں چندے کے نام پر کرتے ہیں، خوب پیسہ جمع کرتے ہیں، اور پھر اس میں بھی امتیاز نہیں ہوتا کہ کس کا حلال کا ہے اور کس کا حرام کا ہے. کون سٹے کا لاتا ہے، کون جوئے کا لاتا ہے، کون شراب سے پیسہ کماتا ہے. وہ سارے پیسے جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں نیاز بنائی، نیاز بنا کے کھلاتے ہو. یاد رکھنا یہ نیاز تمہاری قبول نہیں ہوگی، گنہگار ہوگے اگر ایسا کھلاؤ گے تو. حرام کے پیسے کا اگر لوگوں کو کھلاؤ گے تو گنہگار ہوں گے. کوئی بار سرکاروں کی بارگاہ سے فیض حاصل نہیں ہوگا. حرام کا کوئی پیسہ بارگاہ، جب کھانا کھاتے ہو حرام کا 1 لقمہ گیا تو 40 دن کی نماز خراب کر دی اس نے. قبول نہیں ہے کوئی عبادت 40 دن آپ کی، 1 لقمے نے، حرام کا 1 لقمہ. اور پھر دوسروں کو کھلاؤ گے اور سوچو گے کہ ہم نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے، تو یہ نیکی کا کام نہیں، یہ گناہ کا کام ہے. گناہ دامن میں لے رہے ہو. اور نیاز کراتے ہیں، وہ نیاز بھی اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا کہ کس کا پیسہ کیسا ہے. حلال یہ 1 نمبر والا پیسہ لگتا ہے نیاز میں، سمجھے؟ 1 نمبر والا پیسہ کھلاؤ حلال نیاز میں. ڈھول بجا بجا کے آبادی کو حیران کرتے ہو. صاحب مزار کی بارگاہ میں جا کر پھر ڈھول بجتے ہیں، اور پھر نہ جانے چادروں کے وہ جلوس ہوتے ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ڈھول بجایا، یہ سرکار راضی ہو جائیں گے. تو یاد رکھنا بزرگان دین ایسے راضی نہیں ہوتے. جس مزار پر دنیا غالب ہوتی ہے اولیاء کاملین اپنا فیض سمیٹ لیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 50 سال پہلے کسی مزار پہ کوئی کرامت صادر ہوتی تھی، خاص طور پہ کسی کے ادھر چاندی نکلتی تھی، کہیں پر دروازے کھلتے تھے، کہیں پر کچھ معاملات ہوتے تھے. آج وہ بات نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جس بزرگ کی بارگاہ پہ دنیا کے معاملات غالب ہو جائیں گے، دنیا ان کی طرف غالب ہو جائے گی، ان کی آستانوں پر غالب ہوگی نا، تو پھر وہ اپنے فیض کو سمیٹ لیتے ہیں، نہیں چھوڑتے، فیض نہیں دیتے، سمیٹ لیتے ہیں فیض. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے خلاف شرع کام کر کر کے ان بزرگوں کی ذات کو بدنام کرنے کی کوشش کی. اولیاء کاملین کا فیض، ارے فیض حاصل کرنا ہے تو رکھو، نعت پاک کی محفل رکھو، ذکر و اذکار کی محفل رکھو، قرآن خوانی رکھو، ان کے نام پر مدرسے چلاؤ. یہ کام کرو جو دین جس کی اجازت دیتا ہے. مگر دین جس کی اجازت نہیں دیتا، ہم نے وہ تمام کام کو عین دین سمجھ لیا، اور پھر کہتے ہم پریشان حال ہے. تو پریشانیاں مقدر نہ بنیں گی تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اپنی روش کو بدلو، اپنے معاملات کو چینج کرو، تبدیل کرو. جو ہوتا ہے، نوجوانوں سے کہوں گا، نوجوانوں سے، کہ آپ نے
جو ہے وہ اسی کو عین دین سمجھ رکھا ہے. دین کیا ہے وہ سیکھو. مکتب کی پڑھائی کرتے نہیں ہو, قوالیوں میں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو. جتنا پیسہ آپ نے جمع کیا ہے وہ پیسہ مکتب میں لگاؤ, بنیادی تعلیم حاصل کرو. تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا فرض ہے. اس کو چھوڑ دیا اور قوالیوں کے پیچھے لگ گئے. قرآن پاک پڑھنے کو کہا جائے تو پڑھنا نہیں آئے گا, اور جس کو پڑھنے آئے گا وہ بھی تجوید کے ساتھ نہیں آئے گا. یہ حال ہوگا. تو وہ سیکھو جو تم پر فرض کیا گیا. نکالو اتنا پیسہ, نوجوان حضرات سیکھیں, بچوں کو سکھائیں, بوڑھے سیکھیں تجوید کے ساتھ. کیونکہ جب تک قرآن پاک مخارج کے ساتھ ادا نہیں کرو گے نماز نہیں ہوگی. نماز میں کتنے فرض ہیں وہ نہیں پتا, وضو کیسے ہوتا ہے وہ نہیں پتا, غسل کے فرائض کیا ہے وہ نہیں پتا. ان تمام چیزوں سے کورے ہیں, اور خالی ایک پتا ہے کہ وہ قوالی کرو اور پیسے اڑاؤ. اسی کو دین سمجھ کے رکھ دیا ہم نے. تو ان سب تمام باتوں کا سوال ہوگا آپ لوگوں سے, پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کو جو نعمت عطا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس کا استعمال آپ نے کہاں کیا, کہاں کیا. اپنے معاملات کو بدلو. نوجوان حضرات سے میں خاص طور پہ کروں گا, کیونکہ بوڑھے اپنی زندگی گزار چکے, جوان بچے آگے آپ کو دیکھ کر سیکھیں گے. دونوں کے درمیان آپ ایک ایسی کڑی ہو جو دونوں کو جوڑتی ہے. نوجوان جس قوم کا سدھر جائے اور پکا پختہ ہو جائے, وہ بوڑھوں کو بھی صحیح کرے گا اور بچوں کو بھی صحیح کرنے کا سبب بنے گا, کہ اس کو دیکھ کر بچے سیکھیں گے. تو نوجوانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں, اپنے علاقوں میں مکتب چلاؤ, بہترین مکتب قائم کرو جہاں تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہو. اپنے ائمہ کی تنخواہ بڑھاؤ, بہترین تنخواہیں دو اور ان سے دین کا کام لو, کہ آپ کا کام ہوگا کہ ہر محلے میں گشت کر کے آپ جو ہے وہ دین سکھائیں. یہ کام کرو, اپنے اندر تبدیلی لاؤ, ورنہ حالات دیکھ رہے ہو آپ کیا حالات ہیں. قوم کو بدلنا ہے تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. خود سے پہلے شروعات کرو. میں نماز نہیں پڑھوں گا اور دوسرے کے کہوں گا کہ نماز پڑھ, تو یہ نہیں چلے گا. پہلے مجھے پابند ہونا پڑے گا. دوسروں کو پابند کرنے سے پہلے مجھے خود نماز پڑھنی پڑے گی. تو خود نماز کی پابندی کرو, دین کا علم حاصل کرو. پتہ نہیں ہوتا ہے دیوبندی کس کو کہتے ہیں, وہابی کون ہے. لوگ آج ان کے ساتھ میں دھڑلے سے رشتہ داریاں کر رہے ہیں, اور اس کو اور کہتے ہیں ہم غوث پاک کے غلام ہیں. آؤ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں بد مذہب کے تعلق سے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ بد مذہب کو آتا ہوا دیکھو تو اپنا راستہ کاٹ دو. غوث پاک سے پوچھا گیا کہ حضور راستہ کاٹنے کا سبب؟ فرماتے ہیں کہ جب بد مذہب آتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں اس پر برستی ہوتی ہے. تو اگر تم اس کے قریب سے گزر جاؤ گے, ہو سکتا ہے اس کے چھینٹے تم پر پڑ جائے. غوث پاک نے تو قریب گزرنے سے منع کر دیا, راستہ کاٹنے کے لیے فرمایا. راستہ پلٹ دو, دوسری جگہ سے جاؤ. اور تم ہو بد مذہب کے ساتھ میں رہتے ہو, وہابی, دیوبندی, رافضیوں کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے اور کہتے ہو پھر ہم غوث پاک کے غلام. غوث پاک سے پوچھا گیا حضور آپ کا مرید کون ہے؟ فرماتے جو ایک کام خلاف شرع نہ کرے وہ میرا مرید ہے. آپ بتاؤ آپ کہاں ہو؟ یہ حال ہے. پرکھو اپنے آپ کو. دنیا کو دیکھ کر اس کے پیچھے نہیں چلنا ہے, بلکہ ہمارا اصل مقصد حضور کی محبت ہے, حضور کی غلامی ہے. یہ دنیا آنی جانی ہے. کبھی آج یہاں پر یہ سٹیج لگا ہوا ہے, کل بھی یہ سٹیج ہوگا, مگر ہوگا کیا کہ نہ یہ سٹیج پہ ہم ہوں گے بولنے والوں میں, نہ سننے والوں میں آپ رہیں گے, کوئی اور رہے گا. دنیا کسی کے لیے رکتی نہیں ہے, چلتی رہے گی. وہ آج ہم ہیں, کل نہیں رہیں گے. اور یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے کفن تک بازار میں آ گئے ہیں, کفن تک بازار میں آ گئے, اس کو خبر نہیں ہوگی. موت انتظار کر رہی ہے اور ان قریب آئے گی. دنیا کا واحد سچ ہے, لیکن کوئی اپنانا نہیں چاہتا اس کو, سمجھے؟ کوئی اپنانا نہیں چاہتا. تو مرنا حق ہے, اپنی آخرت کی تیاری کرو.
بغیر داڑیاں رہتے ہو. بعض تو وہ ہو گئے جو عمر کے اس حصے میں پہنچے اب تو موت آنی ہی ہے. موت کا کسی کے لیے جوانی اور بچپن اور بڑھاپے کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر بڑھاپا آ گیا تو اب تو تمام باتیں پوری ہو گئی، اب تو موت آنی ہی ہے. مگر اس کے باوجود بھی وہ داڑھی منڈاتے ہیں، داڑھی منڈاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی تو تب کریں گے جب حج پہ جا کر آئیں گے، داڑھی تب رکھیں گے جب یہ ہو جائے گا. اتنے میں موت آ جاتی ہے، بغیر داڑھی چلے جاتا ہے. تو یہ کام کون کرنا ہے؟ مسلمان ہو. کہتے بعض لوگ تو یہ کہنے لگے کہ نوکریاں نہیں ملتی. میں نے کہا جن کی داڑھی ہیں ان کے گھر نہیں چلتے، داڑھی ہیں ان کے گھر نہیں چلتے. داڑھی کا تعلق، رزق کا تعلق داڑھی سے کیسے؟ تم داڑھی رکھو، رزق دینا رب کے ذمہ دار ہے، اس کے ذمہ کرم پہ اور اس سے بہتر رزق عطا کرے گا. داڑیاں رکھنے پر بعض لوگوں کا یہ ہو گیا کہ شادیاں نہیں ہوتی ہے، لڑکیاں نہیں دیتے، کیونکہ تم نے اپنی بچیوں کی مینٹیلٹی وہ بنا کر رکھ دی. تم نے کبھی سکھایا نہیں کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کو رکھا ہے. کبھی اپنی بچیوں کو نہیں سکھایا، کبھی اپنے بچے کو نہیں کہا. بچہ رکھتا ہے تو باپ کہتا ہے یہ عمر نہیں ہے داڑھی رکھنے کی. یہ تو ہماری قوم کی مینٹیلٹی ہو گئی. کفاروں کے طریقے پر عمل کرو اور پھر یہ امید رکھو کہ یہ بچہ مجھ سے وفا کرے گا، تو وہ بچہ بھی وہی کرے گا جو تم نے اس کو سکھایا ہے. کہ بڑھاپے میں پہنچو گے کہ وہی تمہیں اپنے گھر کے باہر رکھ دے گا، اور پھر بعد میں کوستے بیٹھتے ہو کہ اولاد ایسی ہے، اولاد پوچھتی نہیں ہے. کوئی آئے پیر صاحب آئے تو دعا کرواؤ کہ حضرت میری اولاد مجھے پوچھتی نہیں ہے. میں نے کہا تو نے اس کو تعلیم کیا دی تھی؟ تعلیم دی تھی کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں جائے گا؟ ماں باپ کی رضا میں اللہ اس کے رسول کی رضا پنہا ہے. تعلیم دی تھی؟ نہیں دی. اور آج جب تعلیم نہیں دی تو پھر ببول بونے کے بعد میں گلاب کی پھول کی امید کرنا ہی بے وقوفی ہے نا. بویا ببول تھا اور کہتے ہو گلاب کا پھول ملے، تو یہ نہیں ہوگا. اپنی اولاد کو سکھاؤ، دین سکھاؤ، حب رسول کیا ہوتا ہے وہ سکھاؤ، حضور کے دشمنوں کا بغض پلاؤ. کبھی یہ نہیں کیا. حضور کے دشمن کون ہیں؟ آج کہتے ہیں وہابی کے ساتھ میں بھی، دیوبندی کے ساتھ میں بھی، کفاروں کے ساتھ میں بھی رہو. لوگ کہتے ہیں جاؤ ان کے ساتھ میں بھی رہنا چلتا ہے، دیوبندیوں کے ساتھ میں بھی رہنا چلتا ہے، وہابیوں کے ساتھ میں بھی رہنا چلتا ہے، سب کے ساتھ میں رہو. میں نے کہا یہ دین نہیں ہے. دین تو یہ ہے جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، سب کی نفی کرتا ہے، پھر کہتا ہے سوائے اللہ کے. جب آپ نے کلمہ توحید پڑھا اسی وقت سب کا رد کیا. لوگ کہتے ہیں رد نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا کلمہ بتاتا ہے کہ رد سب سے پہلے ہونا چاہیے. رد تو کلمے نے سکھایا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. سب سے پہلا رد تو کلمے نے کیا. تو آپ نے اپنی اولاد کو سکھایا کیا؟ اپنی اولاد کو کبھی حضور کا عشق نہیں بتایا، حضور کی محبت نہیں بتائی، حضور کی ذات کے تعلق سے نہیں بتایا. اور پھر آپ سوچتے ہو کہ ہماری اولاد ہماری وفادار رہے. تو یہ بے وقوفی کے علاوہ اور دوسرا کوئی کام نہیں ہے. حضور کی محبت پلاؤ، دین کیا ہے سمجھاؤ، سرکاروں سے قریب کرو. اور نوجوانوں سے کہتا ہوں قریب ہو جاؤ دین سے. یہ دین تقاضا کرتا ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ جوانی کس حال میں گزاری. یہ سوال ہوگا تم سے قیامت کے دن، پوچھا جائے گا. تم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. وہی دین پب جی کھیلنے میں، اور وہی پورا دن جو ہے پب جی کھیلنے میں، راتیں لڑکیوں سے بات کرنے میں اور لڑکیوں کی لڑکوں سے بات کرنے میں، اسی میں ہم نے پوری دن گزار دیے. اور پھر سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں. لڑکیوں کے ساتھ میں غلط کاریاں کرنے میں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یاد رکھنا تمہارے ہاتھ سے اگر کسی کی مائیں اور بہنیں محفوظ نہ رہی تو تمہاری مائیں بہنیں بھی محفوظ نہیں رہے گی. یہ حدیث پاک ہے. اور امام شافعی فرماتے ہیں زنا ایسا قرض ہے کہ اولاد کے ساتھ دہرایا کہ وصول کیا جاتا ہے. تو آپ سے کوئی محفوظ نہیں رہا. آپ کی آنکھیں، آپ ماحول یہ ہو گیا. میں ایک علاقے میں گیا
یہ سید مولانا سید ندیم صاحب ہے، ان کے ناسک سے آئے ہیں تو یہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں مجھے بتایا بھی اور کہنے لگے یہاں پر ایک مدرسہ ہے جو بچیوں کا مدرسہ پڑھتا ہے، جہاں پہ سنی علاقہ اور بچیاں پڑھتی ہیں، عالمہ بنتی ہے، یہ اتنا بڑا مدرسہ ہے۔ سید صاحب مجھ سے بتانے لگے کہ یہ اس علاقے میں جو بچیاں عالمہ کا کورس کرنے کے لیے جاتی ہے، ہاتھ میں کتابیں ہوتی ہے، وہ بچیاں محفوظ نہیں رہی۔ یہ نوجوان مسلمان کہلانے والے وہ بچے ان بچیوں کو تک چھیڑتے ہیں۔ بتاؤ، یہ حال ہماری قوم کا، یہ حال ہماری قوم کا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ منسٹر ہمارے سر سے جائے، مودی ہٹ جائے اور یوگی ہٹ جائے تو کہاں سے ہوگا؟ اپنے اعمال تو تم نے ویسے ہی کیے۔ جب تم دین کی دعوت دینا چھوڑ دو گے نا، نیکیوں کی دعوت دینا چھوڑ دو گے اور برائیوں سے روکنا چھوڑو گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں آتا ہے ظالم حکمرانوں کو تمہارے سر پہ مسلط فرمائے گا، اور پھر تم دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں تمہارے سر سے نہیں اٹھے گی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہی تو ہو رہا ہے۔ آپ نے بویا ہے، وہی فصل آپ کاٹ رہے ہو، مارے جا رہے ہو ہر جگہ پر، کوئی ہوش نہیں ہے۔ زندگی گزارو، عیش سے گزارو، نوجوان سے کہو تو 10 منٹ میں ہنستا ہے، باتیں بناتا ہے، چلے جاتا ہے، لیکن حقیقت دل پر لینے کی، کیونکہ دل ایسے مردے ہو گئے ہیں نا، دل ایسا مردہ ہو گیا ہے کہ اس کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ کہتے ہیں فلاں جگہ پہ ہوا، تریپورہ میں ہوا، ہمیں کیا ضرورت ہے ہوش کے ناخون لینے کی؟ فلاں جگہ ہوا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ فلاں جگہ ہوا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہماری بستیاں سیف ہیں۔ تو یاد رکھنا، مومن کے تعلق سے آتا ہے مسلمان ایک جسم کے مانند ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے نا تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے، اور تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرو، کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ بغداد معلیٰ میں چنگیز خان ہلاکو کا جو معاملہ ہوا تھا، تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دور میں کردستان میں کسی عالم دین کی توہین کی گئی تھی۔ حضرت غوث پاک اس وقت چشم عالم میں حیات ظاہری کے ساتھ میں موجود تھے، تو ایک عالم دین کی توہین کی گئی تھی، اور اس کو ایسا کیا گیا تھا کہ اس کو زندہ برف کے پہاڑ میں برف کھود کر جو ہے وہ اس کو زندہ اس کے اندر دفنا دیا گیا تھا، اور اوپر سے برف ڈال دی گئی تھی۔ اس کو باندھ کر وہ کھودا گیا اور زندہ اس کو برف کے اندر ڈالا گیا پہاڑ میں، اور اس کے اوپر برف ڈالی گئی۔ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں یہ معاملہ کردستان میں ہوا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا، آپ کو اطلاع ملی، فرمایا کہ میں موجود ہوں، میرے بعد ان قریب ایک ایسا گروہ آئے گا جو اس عالم کی موت کا بدلہ تم سے لے گا۔ اور پھر اس عالم کی توہین پر سارا بغداد اور سارا عراق تباہ برباد ہوا تھا۔ بتاؤ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کی اہمیت سمجھنا چھوڑ دی، اور آج ہم سمجھتے ہیں ٹوپی پہن لی، نماز جمعہ 8 دن کبھی پڑھ لی، یا کبھی وہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو عید کی پڑھتے ہیں، اور بعض کو تو وہ بھی توفیق نہیں ہوتی۔ عید کی نماز تو اتنے پابندی سے پڑھنے جائیں گے، زندگی بھر فرضیں چھوٹتی ہے، اس کا کوئی ملال نہیں ہوتا، اور واجب ایک مرتبہ کبھی چھوٹ گیا تو اس کے لیے کہیں گے کہ ہماری عید کی نماز چھوٹ گئی۔ نماز 5 وقتہ نماز فرض ہے اور عید کی واجب ہے، واجب کے لیے اہتمام کرتے ہو اور فرض چھوڑتے رہتے ہو۔ یہ حال ہماری قوم کا ہو گیا۔ اپنا محاسبہ کرو، دوسرے آ کر آپ کو سمجھائیں گے، کب تک یہ ہوتا رہے گا اور آپ کب سمجھو گے؟ کیا آپ کی قوم کے پیسے اس لیے رہ گئے جو قوالیوں میں قوالوں پر اڑائے، وہ بھی ایسے قوال جن کی نہ داڑھی ہو، نہ انہیں کلام پڑھنا آتا ہو، ڈھول تاشے، اور کہتے ہیں کہ نہیں یہی دین ہے،
کہ بعض لوگ کہتے ہیں سلسلہ چشتیہ کی ایجاد ہے. میں نے کہا سرکاروں کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو کہنے لگے نہیں اس سے غذا ملتی ہے. میں نے کہا جس کو ملتی تھی وہ چلے گئے. کون اہل ہوتا ہے؟ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ سما کا اہل وہ ہے کہ جس کو سوائے اس کے رب کے اور دوسرا کوئی یاد نہیں آئے. آپ کو تو عورتیں یاد آتی ہیں وہاں پر, آپ کو تو دوسرے لوگ یاد آتے ہیں, آپ کو تو یہ حال ہوتا ہے کہ آپ کو جب تک وہ قوالی کے تال بجتے رہتے ہیں آپ کو مزہ آتے رہتا ہے, وہ بند تو آپ کا مزہ گیا. یہ تھوڑی تھا معاملہ. اولیاء کاملین شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں 40 دن بغیر کھائے پیے رہ پاؤ گے؟ یہاں تو 2 گھنٹے نہیں منہ میں جب کچھ جاتا ہے تو چلتا نہیں ہے. وہ گٹکے کھا کھا کے اپنی زندگی برباد کرتے ہیں. تو 40 دن رہیں بھوکے, بھوکا رہا جائے, کھائے پیے بغیر اور مجاہدہ کیا جائے. اس کے بعد میں 40 دن کے بعد میں فرماتے ہیں ایک جگہ پہ لنگر عام لگایا جائے اور ایک جگہ سما ہو. اگر آپ تمہارا نفس کہتا ہے نہیں بھوک لگی ہے کچھ کھا لوں, فرماتے ہیں اب بھی تم اس کے اہل نہیں بنے, اب بھی اس کے اہل نہیں بنے. تو کس کے لیے جائز؟ جو اس کا اہل ہو. جس کو تو آپ نے تو اپنے آپ کو اہل سمجھ لیا. یہاں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہو اور سمجھتے ہو ہم نے ہی قوالی کا سارا ٹھیکہ اٹھا کر رکھا ہے. معاذ اللہ, دین کا ساری باتیں ہم کو ہی پتا ہے. یاد رکھنا بزرگوں کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا پڑے گا اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا. تو اپنے اندر تبدیلی لاؤ. تبدیلی یہ دین آپ سے تقاضا کرتا ہے. اس وقت اہل ہند کے حالات اتنے خراب ہیں اور آپ اب بھی غفلت کی نیند سوئے ہو. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا, کیونکہ آپ سمجھتے ہو کہ ہم بڑے 500 گھروں کے بیچ میں ہم بڑے اطمینان سے ہیں. نہ, یہ مت سوچنا. کہیں آگ لگی ہے, اس کی چنگاری آنے میں دیر نہیں لگتی. اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو, تبدیلی پیدا کرو, بدلو اپنی روش کو, اپنے معاملات کو بدلو. لاؤ اسلامی ماحول پیدا کرو. بچیوں کو کوئی باپ یہ کیوں نہیں کہتا کہ بچیوں کو پردہ کراؤ؟ ہمارے ماحول میں, ہمارے گھروں میں میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو وہ بھی یاد سے سنیں. پردہ اپنی اولاد کو اور خود پردہ کریں. جو چیز تم پر فرض کی گئی ہے اگر اس سے بچو گے. آج کل ایک گروہ ایسا بھی نکلا جو کہتا ہے شرم آنکھوں میں ہونی چاہیے. زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ. شرم تو آنکھوں میں ہونی چاہیے. آنکھوں میں شرم نہیں ہوتی ہے, برقع لے کے کیا فائدہ؟ میں نے کہا اپنے منہ پر ذرا لگام رکھ. شرم آنکھوں میں ہونی چاہیے, بات تو صحیح ہے. برقع کیوں نہیں, پردہ کیوں کرنا ہے؟ میں نے کہا پردہ جو فرض قرار دیا گیا ہے یہ شریعت کا تقاضا ہے. شریعت کے خلاف نہ بول. میں نے کہا حیا کی جہاں تک بات ہے تو کائنات عالم میں سیدہ خاتون جنت سے زیادہ آنکھوں میں حیا کس کی ہوگی؟ پوری کائنات میں خاتون جنت جیسی کوئی عورت لا سکتے ہو؟ حضور کی صاحبزادی تھی نا, ان کی آنکھوں سے زیادہ حیا کس کی آنکھوں میں ہوگی؟ کیوں پردہ کرتی تھی؟ کیا وہ بات سیدہ خاتون جنت کو نہیں پتا تھی کہ حیا آنکھوں میں ہونا چاہیے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین مسلمانوں کی ماں ہے, ان کو نہیں پتا تھی حیا کس چیز کا نام ہے؟ تو پھر کیوں حضور نے فرمایا تھا ایک نابینا صحابی جن کی آنکھ نہیں تھی, نابینا تھے, آنکھوں میں روشنی نہیں تھی, حضور کی بارگاہ میں آ رہے تھے, سرکار نے سیدہ عائشہ سے فرمایا ہے عائشہ پردہ کرو. ام المومنین نے سیدہ عائشہ ام سلمہ, حضرت ام سلمہ سے فرمایا ہے ام سلمہ پردہ کرو. ام المومنین نے عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے, وہ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے. سرکار فرماتے ہیں تم تو اسے دیکھ رہی ہو. اور یہ مسلمانوں کی ماں ہے, ماں. اور نبی کی ازواج کا عالم یہ ہوتا ہے کہ نبی کے بعد حیات بھی ان کا نکاح کسی ٹوٹتا نہیں ہے.
نبی کے بعد وصال بھی اس چشم عالم سے پردہ کرنے کے بعد بھی جیسی عورتیں عدت گزارتی ہے ازواج کے لیے نہیں ہے، ازواج مطہرات کے لیے، وہ حضور ہی کی نکاح میں رہیں گی، یہ شان ہے۔ اس کے باوجود حضور فرما رہے ہیں ام سلمہ پردہ کرو۔ تو حضور کو نہیں پتا تھا، وہ تو حضور کی صحبت میں رہنے والی تھی نا، ان کی آنکھوں سے زیادہ حیا کس کی آنکھوں میں ہوگی؟ تو اپنی بچیوں کو پردہ کراؤ، پردے کراؤ۔ بھائی بھائی خالازاد کے ساتھ میں بٹھاتے ہو، ماموزاد کے ساتھ میں بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں پردے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہی بھائی لے کر بھاگ جاتا ہے۔ اسلام کیا ہے اس کو سمجھو۔ اسلام تو وہ پاکیزہ مذہب ہے کہ بچی 7 سال کی ہو جائے تو باپ کے بازو میں سونے کی اجازت نہیں دیتا، بستر الگ کر دو۔ اور یہاں پر باپ بیٹی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بیٹھتا ہے، 15-20 سال کی بچی، اور باپ اس کو گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھ رہا ہے۔ یہ اجازت پوچھو ان علماء سے، کیا اسلام دیتا ہے؟ کہیں گے نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے گھر میں ٹی وی لایا اور اس کو جو ہے وہ عیاشی کا اڈا وہ عیاشی کا، یہ گندے مناظر جو کل تک لوگ جو ہے وہ سینما گھر میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، اور جو جاتا تھا اس کو پوچھئے 60 سال کے جو بوڑھے ہوں گے ان کو پوچھئے کہ جو 60 سال پہلے 50 سال پہلے جو سینما گھر جاتا تھا اس کو کتنی بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کہتے تھے یہ سینما گھر تھیٹر میں جا کر آیا ہے، اتنا برا عیب مایوب سمجھا جاتا تھا، اتنا مایوب سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد مگر آج یہ ہوا کہ یہی بڑی بڑی اسکرینیں ہمارے گھروں میں آئی، ہمارے گھر میں آئی، ہم نے لگائی، اور پھر کہتے ہیں ہم کہ نہیں اب جو ہے وہ باپ بیٹی کے ساتھ میں بیٹھا ہے، ماں بیٹے کے ساتھ میں بیٹھی ہے، اور وہ گندے سیریل اور وہ گندے مناظر اس سیریل میں اس ٹی وی پہ لگائے جاتے ہیں، اس پکچر میں دکھائے جاتے ہیں، اور دونوں بیٹھ کے محظوظ ہوتے ہیں۔ شرم کا حال یہ ہوا، شرم اڑ گئی مکمل طور پہ۔ گندے مناظر آتے ہیں، باپ بیٹی کے ساتھ میں بیٹھ کر دیکھتا ہے، کہاں گئی آپ کی شرم؟ کہاں گئی؟ ایک وقت وہ تھا کہ عورتیں بڑوں کے سامنے آنے سے ڈرتی تھی، بڑوں کے سامنے۔ آج وہی عورتیں بازار میں عام طور پہ گھومتی ہے۔ کیوں معاشرہ بدلی ہوا؟ سودا لینے کا کام مرد کا ہوتا ہے، نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد کی ہے، ہم نے عورتوں کو بھیج دیا کہ لے رہی ہے، سودا لینے جا رہی ہے، پھر اسی سودے کے معاملات میں غلط باتیں ہوتی ہے، اور پھر آپ سر پکڑ کر بیٹھتے ہو۔ غلطی اس عورت کی بعد میں ہے، پہلے آپ کی ہے۔ اور میں ان عورتوں سے کہوں گا کہ اپنے شوہروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے کہو کل سے سودا آپ لے کر آیا کرے بازار سے۔ سودا لانے کی ذمہ داری ہماری نہیں۔ عورت جو ہے وہ مسلمان، عورت کے معنی ہوتے چھپانے کی چیز، جس چیز کو چھپانا ہے۔ سونا جو ہوتا ہے نا، اسلام کہتے ہیں اسلام نے عورت کو پردہ کیوں دیا؟ میں نے کہا سونا جو ہے وہ تجوری میں ہی رکھا جاتا ہے، اس کو گھر کے چوراہے پر نہیں رکھا جاتا، کیونکہ ڈر ہوتا ہے اگر تجوری سے باہر آپ رکھ لیجئے، آپ کو اگر اتنی فکر ہوگی تو گھر میں جتنا سونا ہے باہر لا کر رکھیے۔ کہو نہیں، جس طرح سے میری گھر کی عورت گھومتی ہے اسی طرح سے میرا سونا بھی باہر رہے گا۔ کوئی کرے گا؟ تو جو سونا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا سوائے پیسہ دینے کے، اس کے لیے اتنی فکر۔ اور جو گھر کی عورت ہے جو سونے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کے لیے کوئی پردہ نہیں۔ بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے نا، تو کوئین دیکھ لیجئے آپ، کوئینس جو ہوتی ہے یا پرنسس جو ہوتی ہے نا، وہ کہیں پر بھی جا کر دیکھ لیجئے کہ وہ کیا عام عورتوں کے جیسے گھومتی ہے؟ کہو گے نہیں۔ کیوں؟ جب وہ جاتی ہے تو کہیں گے پردے کا اہتمام ہوتا ہے، ہر کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا، وہ ہر جگہ نہیں جاتی، بہت احتیاط کے ساتھ میں رہتی ہے، بہت سیکیورٹی رہتی ہے اس کے ساتھ میں۔ کیوں؟ کہیں گے وہ پرنس ہے۔ میں نے کہا اسلام نے اپنی گھر کی ہر بچی کو پرنس بنایا ہے، ہر بچی کو کوئین بنایا ہے، کہ تم اپنے گھروں میں رہو، ایسا رہو کہ دوسرا تم کو کوئی نہ دیکھ پائے۔ ہماری گھر کی عزت ہے وہ، مگر تم نے اس کو سر عام نیلام کیا۔ تبدیلی لاؤ،
یہ دین تقاضا کر رہا ہے، یاد رکھنا تم اس دین کے لیے کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ اس دین کی حمایت کی۔ اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے جو کسی کا احسان باقی نہیں رکھتا، کسی کا احسان۔ تم ایک مرتبہ اسلام کی تعریف کرو، ہزاروں کے درمیان تمہارا چرچا کرا دے گا وہ۔ یہ اسلام عظیم مذہب ہے، اتنا عظیم مذہب۔ یہ دین تقاضا کر رہا ہے، آئے دن حضور کی معاذ اللہ گستاخیاں ہو رہی ہے اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں اور کہتے ہیں پھر حالات خراب ہیں۔ پیٹ بھر کے کھاؤ، وہ پیر صاحب کو بولو کہ پیر صاحب آپ کچھ بولیے تو کہتے ہیں نہیں حالات خراب ہے۔ میں نے کہا اتنا پیسہ تیرے گھر میں کہ تیری نسلیں پلتی ہے، اس کے باوجود تو کہتا ہے حالات خراب ہے۔ دین کا کام کون کرے گا؟ میدان عمل میں کون اتر کے آئے گا؟ قوم کو کون سمجھائے گا؟ تو چھوڑو ایسوں کا پیچھا اور کھڑے ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجلا کر سر دے پٹکوں، چل رے مولا والی ہے۔ کیا کرو گے؟ لاؤ تبدیلی، یہ دین تقاضا کر رہا ہے۔ دیکھو ابھی وہ خبیث وسیم رضوی وہ ویسے ہی تھا، وہ کافر ہی تھا پہلے بھی، تو اس کے اب جو ہے وہ تبدیل کرنے سے بس اس پہ اس نے بتا دیا، مہر بالکل لگا دی، سمجھے؟ اور یاد رکھنا حضور کی گستاخی کرنے کے بعد میں، جس دن کوئی حضور کی گستاخی کرتا ہے اس کے بعد میں اب اس کے لیے ہدایت، دعائے ہدایت کرنا فضول ہے۔ گستاخی کی وہیں پر وہ کافر ہو گیا تھا اور منجا میں نے مہر کے ساتھ میں، اب اس کے لیے کیا؟ جہنمی اگر کسی کو دنیا میں دیکھنا ہے کہ جہنمی کیسے ہوتا ہے، وہ وسیم رضوی کو دیکھ لے، تحقیق کے ساتھ میں، تحقیق کے ساتھ میں۔ اب اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند نہیں ہوگی۔ تو سمجھیں یہ حالات ہو رہے ہیں، اور ہم ہے کہ ہم نے آج جلسہ سنا، کل صبح آ کر کوئی پوچھ لے گا تو وہی، یا تو کوئی کہے گا کہ جلسے میں اتنے سخت بات کی، یا کوئی اچھائی بیان کرے گا، کوئی برائی بیان کرے گا۔ ہمارا کچھ نہیں جاتا، ہم آج یہاں ہیں، کل کہیں اور ہوں گے، بات وہی کریں گے جو مصطفیٰ نے فرمائی ہے۔ ممبر سے یہ ممبر تقاضا کرتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ممبر تقاضا کرتا ہے، یہ منصب جو ہمیں ملا ہے نا، یہ منصب تقاضا کرتا ہے کہ بات وہی کرو جو کھری ہو۔ ہم نے جو ہے وہ سیکھا نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ نہیں سیکھا ہے کہ جیسا دیش ویسا بھیس اختیار کرنا۔ ہم وہی بولتے ہیں جو بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا ہے، بولی بریلی کے بولتے ہیں ہمیشہ، کہ وہی بولیں گے کہ جہاں جائیں گے مصطفیٰ کی بات کریں گے، اس کے سوا دوسرا کچھ نہیں بولیں گے۔ کسی کو پسند آئے تو ٹھیک، اور کسی کو برا لگتا ہے تو ہماری بلا سے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں اس کو راضی کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ اللہ، اس کا رسول اور ہماری سرکاریں ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں کچھ چاہیے بھی نہیں۔ تو بس اسی کی خاطر، اور اس خاطر آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی جہنم کی آگ میں جائے۔ بس یہ التجا ہے آپ سے، اس کو آرڈر سمجھو، نصیحت سمجھو، وصیحت سمجھو، حکم سمجھو، جو سمجھنا ہے سمجھو، مگر اپنے اندر تبدیلی لاؤ، تبدیلی پیدا کرو، بیدار ہو جاؤ۔ نوجوانوں سے میں خاص کہوں گا، بیداری پیدا کرو۔ جب تک تبدیلی نہیں لاؤ گے حالات نہیں بدلیں گے۔ بدلو، اپنی روش کو بدلو، نمازوں کی پابندی کرو۔ غیر آتے ہیں ہماری مسجدوں میں قابو کرتے ہیں، ہماری مسجدیں قبضہ کرتے ہیں، وہابی ہو یا دیوبندی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جانا چھوڑ دیا، ہم نے جانا چھوڑ دیا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، وہابی دیوبندیوں کو مسجدوں میں نکالنے سے پہلے اپنے گھروں سے اور اپنے دلوں سے نکالو، دلوں سے نکالو بد مذہب کو، وہابی ہو یا دیوبندی ہو، دلوں سے نکالو اسے، اور پھر مسجدوں سے نکالو۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا کیا ہے؟
میں نے کہا باپ کو گالی دینے والے پہ چوراہے میں باپ کو کوئی گالی دے تو زندگی بھر کہو گے اپنی اولاد کو کہ فلاں نے میرے باپ کو گالی دیا، اس کے ساتھ میں اتحاد نہیں کرنا۔ میں کہوں کیا ہوتا ہے، گالی تو دے دیا اس نے، ساتھ میں مل کر رہو، کہے گا نہیں رہوں گا۔ میں نے کہا اپنے باپ کے لیے اتنی غیرت ہوتی ہے، جس نبی کے قدموں میں دنیا کے سارے ماں باپ قربان ہو، اس نبی کو گالی دینے والوں کے ساتھ میں ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، یہ حال تمہارا ہے اور کہتے ہو ہم مسلمان ہیں۔ کس منہ سے حضور کی شفاعت طلب کرو گے؟ کس منہ سے؟ تو مرنا ہے اور مرنا طے ہے اور قبر میں ضرور جاؤ گے۔ حضور کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے، اس دن کوئی عذر کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیا میں ہمیشہ کہتا ہوں 50 60 70 سال بعد جانا ہے، کوئی جیا تو 80 اور کوئی زیادہ ہی جی گیا تو 90 95 سال، سمجھے؟ جاؤ گے، وہی 3x6 کا فلیٹ ملے گا اور اسی 3x6 کے فلیٹ میں جاؤ گے، کتنا بھی پیسہ لے کر آؤ، اسی 3x6 کے جب فلیٹ میں جاؤ گے نا، تب سمجھ میں آئے گا کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون، تب سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے میرے امام نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور کی محبت پیدا کرو، عشق رسول اپنے اندر ایسا جگاؤ کہ بات تو ہو صرف حضور کی، معاملات ہو رضا دیکھی جائے تو صرف اللہ اس کے رسول کی، سرکاروں کی، باقی کوئی نہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پر سنی کہے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایسے بن کر جاؤ، سنی بن کر رہو اور سنی بن کر جاؤ، ٹناٹن سنی بن کر رہو، اپنی روش کو بدلو، اپنے اندر اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کو سانچے میں ڈھالو، اپنے معاملات میں تبدیلی لاؤ، پھر دیکھو کہ حکومتیں تمہاری تلوے چاٹتے ہوئے نظر آئے گی، سمجھے؟ لوگ چائے کی چسکیوں پر چوراہے پر بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں اسلام بڑا خطرے میں ہے، میں کہتا ہوں اسلام کی فکر کرنا ہی چھوڑ دو۔ اسلام وہ مقدس مذہب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، مسلمان صرف اپنی فکر کرے، خطرے میں تم اور ہم ہیں، اسلام نہیں ہے، اسلام کی حفاظت تو اللہ کر رہا ہے، سمجھے؟ خطرے میں ہماری قوم ہے، ہماری قوم، تم اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، یہ اسلام تمہیں بھی سربلند کر دے گا۔ اور غریب نواز کا ہندوستان ہے، غریب نواز کے ہندوستان میں رہتے ہو نا تو ٹکڑے غریب نواز کے کھاؤ، سمجھے؟ چائے بیچنے والوں کے چائے بیچ کر جو ہے وہ حکومت پہ بیٹھنے والوں کے ٹکڑوں پہ مت کھاؤ، سمجھے؟ غریب نواز کے ٹکڑے کھاتے ہو تو غریب نواز کے غلاموں کی بولی بولو، یہ نہیں کہ یہ آیا تو اس کو بھی ووٹ دے دیا، وہ آیا تو اس کو بھی ووٹ دے دیا، یہ نہیں، بلکہ غریب نواز کے ٹکڑے کھاتے ہو نا تو ووٹ اسی کو دو جو غریب نواز کا وفادار ہوگا، سمجھے؟ تو 500 روپے میں تو ووٹ پر بکنے والے ہو گئے ہو آپ، تو ایسوں کو ووٹ نہ دیں اور ایسوں کو آنے بھی نہ دیں۔ ہمارے ہی لوگ آتے ہیں اور وہی کمل کا پھول لے کر آئیں گے اور پھر اسی کو دے کر چلے جائیں گے، کیوں؟ کہ آپ نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں۔ سمجھو اپنی حیثیت سے، وہ قوم ہو کہ جس نے، اس قوم سے تمہارا تعلق ہے نا کہ جس نے سمندر کے موجوں کو جو ہے وہ ڈھیر کیا ہے، یہ وہ قوم ہے جو کشتیوں میں چلی ہے، تم اس قوم سے تعلق رکھتے ہو، جب پار ہوئے ہیں تو کشتیاں جلا دی ہے کہ یا تو جیت کر آئیں گے یا شہید ہو جائیں گے، یا غازی بنیں گے یا شہید ہوں گے، بھگوڑے نہیں بنیں گے۔ گھوڑے کیوں بنتے ہو؟ پیدا کرو اپنے اندر ایمان، اور یہ ایمان کب پیدا ہوگا؟ تو اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ تبھی پیدا ہوگا، یہ جذبہ پیدا کرو، نوجوانوں کو بزدل مت بناؤ، بلکہ اپنی اولاد کو حب رسول سکھاؤ، پلاؤ اور کہو کہ بیٹا حضور کی گستاخی کہیں ہو تو مفتی صاحب سے، سید صاحب سے، پیر صاحب سے فتویٰ پوچھنے نہیں جانا، مولانا صاحب سے فتویٰ پوچھنے نہیں جانا، تو
تجھے موقع میسر آ جائے مار دے، وہیں پر مار دے۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود دلیر ہوتا ہے۔ مار دینا، باپ اپنی اولاد کو سکھائیں، بیٹا مار دینا، مار کے آنا، میری اولاد ہے تو مار کے آنا۔ اور اگر اس کے بعد تجھے سزا بھی ہوتی ہے، پھانسی بھی ہوتی ہے، تو میں سمجھوں گا کہ میں نے وہ بچہ پیدا کیا جو اللہ اس کے رسول کی راہ میں قربان ہوا۔ نوجوانوں یہ جذبہ پیدا کرو، سمجھے؟ ٹیپو سلطان نے ایک بات کہی تھی، ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ گیدھڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شیر کی ایک دن کی زندگی، ارے مرنا تو حق ہے نا، کل بھی مرو گے، آج بھی مرو گے، اپنے وقت پہ ہی آئے گی، تو مرو نا شیر بن کر کے۔ کیوں گیدھڑ بن کے مرتے ہو؟ مرو، سامنا کرو وقت کا، حالات کا۔ مرنا تو برحق ہے، تو ڈرتے کس بات کے لیے ہو؟ جو قوم اپنے لیے کھڑا ہونا نہیں، حدیث پاک میں آیا، سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جو قوم جہاد چھوڑ دے گی عذاب عام ہو جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ، تاریخ ابن عساکر میں، تاریخ الخلفاء میں، تو کھڑے ہو جاؤ اپنے لیے۔ یہ کوئی یہ معاملہ نہیں ہے کہ جو حضور کی گستاخی کہاں ہوتے ہوئے دیکھو وقت ملا تو مار دو، فتویٰ پوچھنے نہیں آنا، سمجھے؟ اور پھر وہ کہ بے خودی میں کہو، یا جواب کولی بولے کیوں مارا، تو کہنا بے خودی میں سجدہ دریا طواف، جو کیا اچھا کیا، پھر تجھ کو کیا۔ باپ اپنی اولاد کو یہ کہے، کوئی ایسا بھی بچہ پیدا ہونا، ماں باپ کبھی یہ بھی تو سوچے کہ ہم اپنی اولاد کو اس لیے نہیں پالتے رہے کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، ہم اپنی اولاد کو اس لیے پال رہے کہ دین کا غازی بنے یا دین میں شہید بنے۔ ہم اس اپنی اولاد کو حضور کے لیے اپنی جان کو قربان کریں، یہ بھی تو سکھاؤ۔ 5 بچے ہوتے ہیں، کیوں اپنے بڑھاپے کے لیے؟ ارے جن ماں باپ کے بچے جوانی میں مر جاتے ہیں، کیا وہ ماں باپ نہیں جی پاتے؟ وہ بھی تو جیتے ہیں نا۔ تو پھر یہ کیسا کہ نہیں یہ بڑھاپے کا سہارا؟ ارے بڑھاپے کا سہارا تم نے دین کے لیے اگر اس کو قربان کیا تو اللہ تمہارے بڑھاپے کو رائیگا ہونے نہیں دے گا۔ یہ قوم تمہارے لیے 1000 بچے پیدا کر دے گی، 1000 بچے تمہارے لیے پیدا کرے گی جو تمہارے لیے کھڑے ہوں گے کہ نہیں یہ اس بچے کا باپ ہے جس کے بچے نے اپنے دین کے لیے جو قربانی پیش کی تھی۔ یہ قوم تمہارے لیے، یہ دین تمہارے لیے اتنے بچوں کو کھڑا کر دے گا۔ قربانی کا جذبہ تو پیش کرو، قربانی ہونے کا جذبہ نہیں ہے اور کہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ فتح پالیں گے، یہ نہیں ہونے والا۔ تبدیلی پیدا کرو، تبدیلی پیدا کرو۔ پھر کہتا ہوں کہ اپنے اندر جب تک تبدیلی پیدا نہیں کرو گے، حالات ہمارے بدلنے والے نہیں ہیں، حالات ہمارے بدلنے والے نہیں ہیں۔ اقبال نے عاشق رسول کی بات آئی، میں نے پہلے بھی کہی تھی، عاشق رسول کی بات آئی تو اقبال کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، حق تجھے میری طرح تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کے رکھے دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔
مصطفیٰ کا غلام موت سے ڈر جائے یہ نہیں ہوتا. مصطفیٰ کا غلام تو وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے ادھر آ پیارے ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم. سبحان اللہ. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کے رکھے دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. تو اقبال جب غازی علم الدین شہید جب انتقال ہوا نا، غازی علم الدین شہید کے جنازے میں 1934 میں اس کو پھانسی ہوئی تھی. کتنے پبلک کی تھی پتہ ہے؟ 6 لاکھ کا مجمع تھا 1934 میں. غیر منقسم ہند و پاک تھا اس وقت، 6 لاکھ کا مجمع تھا. اقبال نے، شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے علم الدین شہید سے وعدہ کیا تھا کہ ڈرنا نہیں، میں تجھے بے گور و کفن دفن ہونے نہیں دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے کہ جب قبر میں حضور کی بارگاہ میں حضور کی آمد ہوگی تو میرا سلام حضور سے کہہ دینا. سبحان اللہ. معاہدہ دونوں میں ہو گیا. پنجاب میں پھانسی ہوئی غازی علم الدین شہید کو. اور کس لیے پھانسی ہوئی تھی پتہ ہے؟ گستاخ رسول کو مارا تھا. سمجھے؟ گستاخ رسول کو مارا تھا. آج باپ بولتا ہے تیرے بعد ہمارا کون، ماں بولتی ہے تیرے بعد ہمارا کون، کیونکہ ماؤں نے سیریل دیکھ دیکھ کر بچوں کو جنا ہے. اگر وہی مائیں وضو کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تو آج قوم بزدل نہیں ہوتی. تو مائیں بھی اپنا مزاج بدلیں اور باپ بھی اپنی اولاد کو دنیا نہیں دین پلائے. دین بچے کو سکھائے کہ بیٹا دیکھ دین یہ ہے، حضور کی محبت یہ ہے. جس بچے کو حضور کی محبت تم نے پلا دی وہ بچہ زندگی میں کبھی تمہارا نافرمان نہیں بنے گا. وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ نہیں، اگر حضور کی رضا چاہتا ہوں تو باپ کو راضی کرنا ہوگا، باپ کو راضی کرنا ہوگا، ماں کو راضی کرنا ہوگا. تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کون تھا؟ یہ سید تھا؟ نہ. کوئی مولانا تھا؟ نہ. کسی بزرگ کی اولاد میں تھا؟ نہ. گوجر قوم سے تعلق رکھتا تھا. گوجر سمجھتے ہو؟ چرواہے قوم. گوجر قوم سے، گجر قوم، اس سے تعلق رکھنے والا غازی علم الدین شہید. اور آج لوگ ان کے آگے رحمت اللہ تعالی علیہ لگاتے ہیں. غازی علم الدین شہید حضور کے گستاخ کے لیے کو مارا، حضور کے گستاخ کو مارا، قتل کیا اس گستاخ کو. پھانسی کی سزا ہو گئی. سزا ہوئی. نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی پتہ ہے آپ کو؟ غازی علم الدین شہید کی. پیر سید دیدار علی شاہ الوری رحمت اللہ تعالی علیہ. سید زادے تھے، عالم دین، اپنے وقت کے بہت بڑے جید عالم دین. پیر سید دیدار علی شاہ الوری اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میرے آقا نعمت کے خلیفہ تھے سید دیدار علی شاہ الوری رحمت اللہ تعالی علیہ. جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو ہاتھ اٹھایا تھا، ایسا ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر تکبیر کہی تھی نا، تو دیکھا اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے. چیخ ماری تھی. سید دیدار علی شاہ صاحب الوری بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے سنبھالا اور جب ہوش آیا تو رونے لگے زاروں قطار. لوگوں نے پوچھا کہ حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے تکبیر کہی تھی اور اچانک آپ زور سے چلائے اور بے ہوش ہو گئے اور روتے ہوئے اٹھ رہے. حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک نعرہ بلند کیا اور بے ہوش ہو گئے. سید دیدار علی شاہ الوری، ایک سادات اور ایک عالم کا جواب سنیے. سید دیدار علی شاہ صاحب الوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ روؤں کس لیے نہیں کہ جس نبی کو زندگی بھر دیکھنے کی تمنا کرتا تھا، آج علم الدین کے جنازے میں اس نبی کو دیکھ رہا ہوں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پیر دیدار علی شاہ صاحب الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اقبال نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، انگریزوں سے اس کے جو تعلقات تھے، اس تعلقات کی بنیاد پر علم الدین شہید کی لاش کو اس نے پنجاب سے لاہور منتقل کیا۔ لاہور میں نماز جنازہ ہوئی اور اقبال خود جو ہے وہ قبر میں اترا۔ قبر میں اترا، سب نکلے، اقبال اکیلا، اور علم الدین کے چہرے کو سے کفن ہٹایا اور کچھ کہنے لگا۔ ڈاکٹر اقبال نے کچھ کہا اور اچانک فوراً جو ہے وہ تیزی کے ساتھ میں قبر سے باہر نکلے اور پسینے میں لوگوں نے پوچھا بات کیا ہے، کہا کہ پہلے جو ہے وہ مٹی ڈالو۔ فوراً جو ہے وہ قبر کو بند کیا گیا، مٹی ڈالی گئی۔ اب اقبال سے پوچھا، فاتحہ وغیرہ ہونے کے بعد اقبال سے پوچھا کہ بات کیا تھی، آپ نے کفن ہٹایا اور کچھ کہہ رہے تھے، اچانک آپ جو ہے وہ پلٹے اور فوراً جو ہے وہ قبر کو بند کرانے کا حکم دیا، اتنی جلدی کیوں؟ تو کہتے ہیں بات ہی کچھ ایسی تھی۔ بولے کیا بات تھی؟ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے جب علم الدین کے چہرے سے کفن ہٹایا تو کان میں کہا، علم الدین اپنا وعدہ یاد رکھنا، حضور سے میرا سلام کہہ دینا، حضور سے میرا سلام کہہ دینا۔ میں نے اتنا کہا ہی تھا، علم الدین نے پلٹ کر جواب دیا تھا، پہلے باہر تو نکلو، حضور کو آنے تو دو، باہر تو نکلو، حضور کو آنے تو دو۔ یہ موت کون لے گا؟ ایسا بھی تو کوئی نوجوان اور ایسا بھی کوئی باپ ایسے بھی اولاد کو جنے نا، کوئی ماں جنے ایسی اولاد کو، کوئی باپ دین کے لیے ایسا بھی تو کھڑا کرے۔ یہ کب ہوگا؟ دعا کرو کہ دوسرا علم الدین ہمارا بیٹا ہو، دوسرے علم الدین ہم ہو، یہ دعا کرو نا، تبدیلی پیدا کرو، یہ دین تقاضا کر رہا ہے آپ سے۔ مسلمانوں اٹھو اپنے لیے، دین کے لیے اٹھو۔ اگر قیامت میں حضور کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو نا تو آج تمہیں اٹھنا پڑے گا، ورنہ کل جو ہے وہ ورنہ ایسے ہی موت مرتے رہو، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ دوسروں کی باتوں میں مت آؤ کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ جب ہم نہیں تھے تب بھی ہمارا گھر چلتا تھا، ہم نہیں ہوں گے تب بھی گھر چلے گا۔ اس بات کو یاد رکھو، رزق کا دینے والا رزاق ہے۔ اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے اتنا آپ کو مل کر رہے گا، کوئی اس کو نہیں روک سکتا۔ اور موت آنی ہے تو اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ تو مرو تو شیر کی موت مرو نا، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ امید کے ساتھ جا رہا ہوں کہ یہاں کے ماحول میں آپ تبدیلی پیدا کرو گے۔ اس امید کے ساتھ میں نوجوانوں کو خاص طور پہ میرا یہ پیغام ہے کہ تبدیلی پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو یا کوئی ایسی بات نکلی ہو جو غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہو تو میں اور میری ان باتوں پر اگر آپ نے بھی حامی بھری ہو تو میرے ساتھ مل کر توبہ کریں، پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کلام کی فرمائش ہے، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ جو سنیت کی شان ہے، جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ جو سنیت کی شان ہے، جو قوم کا امام ہے،
ہے، رضا اسی کا نام ہے، رضا 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 میرے رضا 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 میرے رضا، نکی کا پیارا لاڈلا جو علم کا پہاڑ ہے، جو نجدیوں کے واسطے تو شیر کی دہاڑ ہے، نکی کا پیارا لاڈلا جو علم کا پہاڑ ہے، جو نجدیوں کے واسطے تو شیر کی دہاڑ ہے، وہابی جس سے ڈر گئے بہت سے ہی سدھر گئے، وہابی جس سے ڈر گئے بہت سے ہی سدھر گئے، یہ جس کا فیض عام ہے رضا اسی کا نام ہے، رضا 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 میرے رضا، رضا 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 سے جلنے والوں تمہیں اتنی بھی خبر نہیں، رضا کے جو غلام ہیں انہیں کسی کا ڈر نہیں، رضا سے جلنے والوں تمہیں اتنی بھی خبر نہیں، رضا کے ہم غلام ہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں، کرم ہے اہل بیت کا ہے فیض غوث پاک کا، کرم ہے اہل بیت کا ہے فیض غوث پاک کا، جو طاقت غلام ہے رضا اسی کا نام ہے، رضا 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 ہمیں جو مل گئے وہاں بھی سارے جل گئے، سلام پڑھتا دیکھ کر یوں ان کے دل دہل گئے، رضا ہمیں جو مل گئے وہاں بھی سارے جل گئے، سلام پڑھتا دیکھ کر یوں ان کے دل دہل گئے، وہابی کی یہ چال ہے بچھاتا ایسا جال ہے، وہابی کی یہ چال ہے بچھاتا ایسا جال ہے، بچانا جس کا کام ہے رضا اسی کا نام ہے، رضا 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 یہ شاہ جی میاں نے کہا رضا تمہیں سلام ہو، ہر ایک مسئلے میں شریعت کے تم امام ہو، شاہ جی شیر میاں پیلی بھیتی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جذب کی کیفیت میں رہتے تھے، ایک مولانا صاحب آئے اور ان سے کہا کہ آپ ایسا رہتے ہیں، آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تو کہا پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ پڑھا کیا ہے آپ نے، وہ بتائیے۔ کہا پڑھ کے بتاؤں یا لکھ کے بتاؤں؟ کہا لکھ کے بتاؤ۔ پانی ڈال دیا ہاتھ میں اور دیوار پہ مارا، جو مسئلہ مولانا صاحب لے کر آئے تھے وہ مسئلہ دیوار پہ لکھا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ شاہ جی شیر میاں پیلی بھیتی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شاہ جی میاں نے کہا رضا تمہیں سلام ہو، ہر ایک مسئلے میں شریعت کے تم امام ہو، کسی کے دادا پیر نے کہا میاں بشیر نے، کسی کے دادا پیر نے کہا میاں بشیر نے، ہمارا جو امام ہے رضا اسی کا نام ہے، رضا 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 رضا۔
کوئی جلے کوئی سڑے کوئی کڑے کوئی مرے، نہ ہم رکے نہ تم رکو نہ یہ رکے نہ وہ رکے، کوئی جلے کوئی مرے کوئی سڑے کوئی کڑے، نہ ہم رکے نہ تم رکو نہ یہ رکے نہ وہ رکے، لگاؤ نعرہ جھوم کر لبوں کو اپنے چوم کر، لگاؤ نعرہ جھوم کر لبوں کو اپنے چوم کر، وہ عشق کا امام ہے رضا اسی کا نام ہے، رضا رضا عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، سبحان اللہ، رضا 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 رضا، لقب ہے جس کا ازہری زمانے میں وہ چھا گیا، وہاں بھی بولے بھاگ لو رضا کا شیر آ گیا، لقب ہے جس کا ازہری زمانے میں وہ چھا گیا، وہاں بھی بولے بھاگ لو رضا کا شیر آ گیا، وہ جس طرف چلا گیا علاقہ اس کا ہو گیا، وہ جس طرف چلا گیا علاقہ اس کا ہو گیا، یہ جس کا فیض عام ہے رضا اسی کا نام ہے، رضا 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 رضا، ہمارے پاس آؤ گے تو منہ کی کھا کے جاؤ گے، جدھر نظر اٹھاؤ گے رضا کا نام پاؤ گے، ہمارے پاس آؤ گے تو منہ کی کھا کے جاؤ گے، جدھر نظر اٹھاؤ گے رضا کا نام پاؤ گے، کرم ہے اہل بیت کا ہے فیض غوث پاک کا، کرم ہے اہل بیت کا ہے فیض غوث پاک کا، ملی ہمیں وہ رہبری ہے ہم غلام ازہری، ملی ہمیں وہ رہبری ہے ہم غلام ازہری، کہ چرچا جس کا عام ہے رضا اسی کا نام ہے، رضا 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 رضا، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا ساغر علم کا دریا، رضا 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 رضا، کہا رضا کے پیر نے جہاں کے دستگیر نے، ولی بے نظیر نے کہ پیروں کے بھی پیر نے، کہا رضا کے پیر نے جہاں کے دستگیر نے، ولی بے نظیر نے کہ پیروں کے بھی پیر نے، جو پوچھے گا اگر خدا کا تحفہ ساتھ لائے کیا، جو پوچھے گا اگر خدا کے تحفہ ساتھ لائے کیا، کہے گا آل مصطفیٰ رضا 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 رضا، کتنے پڑھوں میں، اے سبحان اللہ، ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دکھل جائے گا، پر یہ ناز ان کے بندوں کا دیکھیں گے سب، پر یہ ناز ان کے بندوں کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا،
یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے مگر یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا ان کے قدموں میں جب دم نکل جائے گا حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا ان کے قدموں میں جب دم نکل جائے گا موج قطرہ کے ہم سے چلی جائے گی موج قطرہ کے ہم سے چلی جائیں گی رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ حکومت ہند ہو یا اس کے دلے ہو سمجھے کیونکہ دلالی کرنے والوں کو دلہ ہی کہا جاتا ہے سمجھے تو وہ ہمیں چھیڑنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ہم نے جن کا دامن تھاما ہے نا وہ اتنے پاورفل ہیں کہ ایک کروٹ بدل دیں گے تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ہندوستان میں اگر غریب نواز کے غلاموں کو تکلیف ہوئی نا تو قسم خدا کی غریب نواز تمہیں بحر عرب کے دوسرا کوئی جگہ نہیں دکھائیں گے سمجھے صرف بحر عرب ہی تمہارا نصیبہ ہوگا ورنہ اس سے پہلے دیکھے تھے نا کیسے بہہ کے گئے تھے پتا چلا تھا آپ کو آج سے 8 سال پہلے 5 سال پہلے ٹھیک ہے اتراکھنڈ میں ایک پانی کا فلو آیا تھا پہاڑ سے تو وہ کس کو لے کر گیا تھا جس کو مانتے ہو اسی کو جس کو نلانے کی ضرورت ہو جس کو دھلانے کی ضرورت ہو جس کو اٹھانے کی ضرورت ہو جس کو بٹھانے کی ضرورت ہو سب کچھ ہو سکتا ہے خدا نہیں ہو سکتا خدا تو وہ ہوتا ہے جس کو کوئی ضرورت نہ ہو سب سے بے نیاز وہ خدا ہے تو غریب نواز کے غلاموں کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں موج قطرہ کے ہم سے چلی جائے گی موج قطرہ کے ہم سے چلی جائیں گی رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا جب اشارہ کریں گے وہ نام خدا جب اشارہ کریں گے وہ نام خدا اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا جب اشارہ کریں گے وہ نام خدا اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے مگر یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا ان کے قدموں میں جب دم نکل جائے گا حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا ان کے قدموں میں جب دم نکل جائے گا رب سلم وہ فرمانے والے ملے رب سلم وہ فرمانے والے ملے کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے بس بسے رب سلم وہ فرمانے والے ملے کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے بس بسے پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے
کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا۔ تری خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، تیرا کا شہنشاہ کونین ہے، اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، تیرا کا شہنشاہ کونین ہے۔ لو لگا تو سہی شاہ لولاک سے، لو لگا تو سہی شاہ لولاک سے، غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا، لو لگا تو سہی شاہ لولاک سے غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ امام احمد رضا زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائند آباد، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ہے میرے ساتھی، ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور جیلانی سرکار ایک مشن ہے جس کا نام ہے جیلانی مشن، جانتے ہوں گے آپ، اور یہ جیلانی مشن کی جو آغاز اور جو ابتدا ہوئی ہے اور جو بنیاد رکھی گئی، یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے کے ملنے کے بعد رکھی گئی ہے۔ تو یہ سیدنا غوث پاک کا مشن ہے، اور الحمدللہ جو آج حضرت نے پیغام دیا عقائد کی اصلاح کے تعلق سے اور عمل کی اصلاح کے تعلق سے، اور اس میں جو بنیادی بات تھی وہ یہ، ہمارا فیوچر، ہمارا آنے والا کل، یہ بچے، پیش کر دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور جیلانی سرکار۔ تو اہم کام جو تھا یہ بچوں کے لیے مشن کا، یہ چھوٹے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے تعلیم بالغ اور انجمن، ایسا نہیں کہ حضرت نے کہا، بلکہ الحمدللہ جیلانی مشن کے پلیٹ فارم سے کئی جگہوں پر انجمن اور مکاتب کا آغاز ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ تعلیم بالغہ کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور ایک نئی رسم اور ایک نئی چیز محفل ذکر و درس، یہ ایک نئی چیز ہم لا رہے ہیں مشن کے پلیٹ فارم سے، کہ جس میں ذکر بھی کیا جائے، ساتھ ہی ساتھ نوجوان ہمارے بچے عقائد بھی سیکھیں اور اعمال بھی سیکھیں۔ اب حضرت مرید بنا رہے ہیں، جو حضرات اب تک کسی پیر کامل سے بیعت نہیں ہوئے ہیں وہ حضرات رسی پکڑ لے، اور جن تک یہ رسی نہ پہنچے تو جنہوں نے رسی پکڑی ہے ان کے پیٹھ پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ دے، اور جس طرح حضرت پڑھائیں اس طرح پڑھیں، اور قادری سلسلے میں داخل ہو، تاکہ آپ بھی یہ کہہ سکیں کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ اب جس طرح حضرت پڑھائیں گے اس طرح پڑھیں۔ اور سٹیج کے پیچھے جو عورتیں ہیں اگر وہ مرید بننا چاہتی ہے تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھیں، اور جس طریقے سے حضرت پڑھا رہے ہیں مرد ہو یا عورتیں اسی طرح پڑھیں۔ بیٹھ جائیے آرام سے۔ جن تک یہ رسی نہیں پہنچ رہی ہے تو جنہوں نے اس رسی کو پکڑا ہے اس کے پیٹھ پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ بارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق کے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر
قائم رہوں گا، سنیوں کے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ، غیبت، چگلی، بدی، حسد، بدکاری، بے حیائی، گانے بجانے تماشے، بد مذہب کی صحبت اور تمام تر گناہوں سے، برائی سے بچتا رہوں گا۔ عورتیں پڑھیں پہ غیر محرم کے سامنے بے پردہ آنے سے بچتی رہوں گی، پردے کی پابندی کروں گی، شریعت پر قائم رہوں گا، نماز روزہ، ہر فرض، ہر واجب، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا اور بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا۔ الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا، سلسلے کے فیضان سے مالا مال فرما، مشائخ سلسلہ اور بزرگوں کا فیضان دنیا و آخرت میں مجھ پر ظاہر فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا، شریعت پر قائم رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا، بد مذہبوں سے بچتے رہنا اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ الہی اس مجلس خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہاں سے جانے سے پہلے ہم سب کا شمار، ہمارے والدین کا، ہمارے مرحومین کا، ہمارے آبا و اجداد امہات کا، تمام ہمارے مریدین محبین متعلقین اور تمام امت محمدیہ کا شمار بے حساب بخشے ہوئوں میں فرما دے۔ الہی حضور غوث اعظم کے صدقے ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، رکے ہوئے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ حضور غوث اعظم کے صدقے دنیا و آخرت کی بھلائی ہمیں نصیب فرما، دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ الہی اس سرزمین کی سنیت کو مستحکم فرما، مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما، اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی اور اپنی زندگی کو تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سیرت کے مطابق ڈھالنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرما۔ الہی مسلک اعلیٰ حضرت میں استقامت عطا فرما، مسلک کا سچا وفادار بنا، مسلک اعلیٰ حضرت کے باغیوں سے اور باغیان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ حضور غوث اعظم کا صدقہ اور اتارا عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، جائز مرادیں پوری فرما، رکے ہوئے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ سرکار بغداد کا صدقہ اور اتارا عطا فرما، غوث پاک کے صدقے میں دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ غوث پاک کے توسل سے پروردگار مسلمان جہاں کہیں بھی شاد و آباد ہے، ان کی جان مال عزت آبرو ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ غریب نواز کے اس ہندوستان میں امن و امان کو قائم فرما، ظالم حکومت کو اور ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود فرما، ذلیل و رسوا فرما۔ الہی اس سرزمین کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما دے۔ غوث پاک کے صدقے میں پروردگار ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، غیب سے رزق عطا فرما، آنے والی زندگی، آنے والی ساعتیں، آنے والے لمحات ہم سب کے لیے مبارک سے مبارک تر فرما دے۔ پروردگار حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حب انبیاء، حب اہل بیت، حب اولیاء، حب صحابہ، حب
اولیاء حب علماء ہم سب کو نصیب فرما، اپنے محبوبین کی معیت ان کی سرپرستی ہمیں نصیب فرما، اپنی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو اپنی امان عطا فرما۔ پروردگار سب کے کاروبار میں صرف رزق حلال میں خوب خوب برکتوں کا نزول فرما، ہمارے گھر، ہماری خانقاہیں، درگاہیں، مساجد، مدارس، ان سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کو، ہمارے والدین، مشائخ، اساتذہ، اہل و عیال، مریدین، محبین، متعلقین، ہمارے کاروبار، دکان و مکان، گھروں کو، گھر والوں کو ہر چھوٹے بڑے حادثے سے، ہر چھوٹی بڑی زمینی اور آسمانی بلاؤں سے، ناگہانی آفتوں سے، حادثات سے، حادثوں میں مبتلا ہونے سے، ہر قسم کی وبا سے، ہر قسم کی بلا سے، دجال کے فتنوں سے، فتنوں میں مبتلا ہونے سے، ہر چھوٹے بڑے فتنے سے، شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کی دشمنی سے، کفار و مشرکین کے شر سے، یہود و نصارہ کے شر سے، جادو ٹونا کرنے والوں کے سحر سے، حاسدین کے حسد سے، بدگوؤں کی بدگوئی سے محفوظ و معمور فرما دے۔ الہی حضور غوث پاک کی پشت پناہی نصیب فرما، غوث پاک کا صدقہ اور اتارہ عطا فرما۔ جتنے سادات اور جتنے علماء اس مقدس منبر پر موجود ہے پروردگار، ان تمام علماء اور سادات میں پروردگار کے صدقے میں، ان تمام علماء اور سادات کے علم میں، عمر میں، تقوی و طہارت میں، فضل و کمال میں، جاہ میں، جلال میں، خلوص میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما، اور ان علماء اور سادات کے صدقے میں ہم سب کے علم میں، عمر میں، تقوی و طہارت میں، فضل و کمال میں، جاہ و جلال میں، رزق میں، خلوص میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما دے۔ پروردگار ہم سب میں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبتوں کو قائم فرما، نا اتفاقیوں سے محفوظ فرما، اہل سنت کو ایک اور نیک بنا، سنیوں کے آپسی اختلافات کو دور فرما، مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم تلے متحد ہونے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرما۔ حضور غوث اعظم کے صدقے مسلک اعلیٰ حضرت کے کا سچا پابند بنا، اور اس سرزمین کو مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں سے بھر دے۔ پروردگار حضور غوث اعظم کے توسل سے دنیا و آخرت کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ جن نوجوانوں نے، جن احباب نے اس بزم کو سجانے میں حصہ لیا اور جو آئے، پروردگار دارین کی سعادتوں سے ان سب کو اور ان سب کے توسل سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ الہی اسلامی زندگی عطا فرما، ایمانی موت نصیب فرما، علم نافع عطا فرما، استقامت شریعت نصیب فرما۔ الفاتحہ۔ وعلى زبه وآله أبد الدهور وكرمه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں
درود دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک السلام اللہم بارک لنا فی اعمالنا اللہم بارک لنا فی علومنا اللہم بارک لنا فی تجارتنا اللہم بارک لنا فی اولادنا وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین. بالکل ادب اور احترام کے ساتھ مصافحہ کریں اور جو حضرات بالکل ادب کے ساتھ جو حضرات مرید بنے ہیں وہ جاتے جاتے باہر شعیب اسی گاؤں کے ہیں وہ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ 2-3 لڑکے اور کھڑے رہیں گے وہاں اپنا نام لکھا دیں نمبر لکھا دیں اور شجرہ وہیں سے حاصل کریں جاتے جاتے ابھی اور جو عورتیں خواتین مرید بنی ہیں وہ شعیب بھائی کے گھر سے جو یہاں رہتے ہیں ان کے گھر سے وہ حاصل کر لیں. بالکل لائن سے آئے ایک طرف سے آئے امن کو بلا امن کو آپ حضرات لائن میں آئے آپ حضرات لائن میں آئے اس کو نکال دیں اور ادب کا خاص خیال لائن میں آئے لائن میں آئے مسافہ سب ہوگا بیگ مت کرنا ہاتھ رکھا ہوا پیچھے پیچھے لائن سے آؤ لائن سے اور لنگر کا پورا اہتمام ہے تمام حضرات کھانے کے بعد میں بنا کے بیٹھ جائیں اور نیاز کھا کر جائیں لنگر کے لیے